وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں ہے اسے۔ دیکھیں شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اصل میں یہ مضمون میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں اس کی، اور اس پر میں تقریباً رک گیا ہوں کہ کتابوں میں مجھے ایسی بات نہیں ملتی، نہ ممبر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم شرک عملی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں ہماری تمام زندگی ما سوی اللہ کے لیے، تو یہ ساری ریاکاری ہو گئی۔ ریاکاری کیا ہے کہ آپ کوئی عمل لوجہ اللہ نہ کریں۔ تھوڑی سی توجہ دیں صاحب نے کہ میری بات کی زیادتی کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل لوجہ اللہ نہ کریں، اللہ کی یعنی غیر اللہ کے لیے اگر کوئی آپ عمل کرتے ہیں تو وہ ریاکاری ہے۔ مومن کا ہر عمل، مومن کے ہر عمل میں للہیت ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے ساری زندگی گزارتا ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں یہ وہ آیت سنائے بغیر آپ کو نہیں رہ سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایسے بندوں کی۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے۔ من یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش